یہ دیر پا امن تو نہیں لائے گی یہ گفت و شنید، لیکن یہ بیسس فراہم کر دے گی اچھا، کہ لیٹر آن ایک دیر پا امن اسی پر اس کی بنیادیں اٹھ جائیں۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے وہ ہے ایران کی ہمت، اور جس دلیری کے ساتھ اس نے تن تنہا مقابلہ کیا ہے ایک سپر پاور کا اور اس کے ساتھ اسرائیل کا، وہ اپریشیٹ ہونا چاہیے۔ اور ان کی اس دلیری کے نتیجے میں یو ایس بھی تھوڑی سی عقل پکڑ گیا اور اسرائیل کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ ان ممالک میں سے نہیں ہے جس کو ہم آسانی سے روند سکیں گے، پوری ریزسٹنس آئے گی۔ تو اب وہ ایک بار نہیں 2 بار سوچیں گے ایران پر ہاتھ ڈالتے ہوئے۔ لیکن اس میں وسیع شاہ صاحب ہمیں اسلامک ورلڈ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ ایک زمانے میں میں نے ایک کہانی کہیں پڑھی تھی کہ ایک شیر تھا جنگل میں، وہ رفتہ رفتہ بوڑھا ہو گیا اور اس میں یہ ہمت نہیں رہی کہ وہ شکار کے پیچھے دوڑ کے اور اس کو زیر کر کے پھر مار کے کھا سکے۔ تو اب وہ اپنے بڑھاپے کے ہاتھوں مجبور اپنی غار کے منہ پر بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی چھوٹا موٹا جانور ادھر سے گزرا، اس کو اس نے پنجہ مارا، پکڑ لیا، کھا لیا، لیکن بھوک نہیں مٹتی تھی۔ تو ایک دن وہ غار کے منہ پر بیٹھا تھا تو ایک بکری وہاں سے گزری، اس نے اسے پنجہ مارا، پکڑ لیا۔ اب وہ بکری اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، بھوکے مر جائیں گے تو تم مجھے جا لینے دو۔ تو اس میں منت سماجت کے نتیجے میں اس کا دل پسیجا اور شیر نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ جس ریوڑ کا تم حصہ ہو وہاں سے ہر ہفتے ایک بکری تم مجھے لا کے دے دیا کرو۔ تو اس بکری نے وعدہ کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ ہر ہفتے ایک بکری کو، اپنی ساتھی بکری کو بہلا پھسلا کے باتوں میں لگا کے اس غار کے منہ پر لے آیا کرے، شیر پکڑے اور کھا جائے۔ چلتا رہا سلسلہ۔ ایک وقت آیا کہ بکری اکیلی آئی، وہ دوسرے ساتھی کو نہیں لائی۔ تو شیر نے اسے کہا کہ بکری کہاں ہے میرے حصے کی؟ اس نے کہا ریوڑ سارا ختم ہو گیا۔ شیر نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، کم از کم آج کی بھوک تو میں مٹاؤں گا۔ اس بکری کو بھی اس نے پکڑا اور کھا لیا۔ یہ مسلمان اگر اتحاد کی طرف نہیں جائیں گے بڑے پیمانے پر تو پھر یہ بکری کے ریوڑ والا حال ہو جائے گا۔ خلیج کے 1-2 ملکوں کو یہ کہانی سنائی جا سکتی ہے؟ خاصا دشوار ہے، خاصا دشوار ہے۔ اتنی قربت کیوں ہو گئی ہے؟ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، مگر 1-2 ممالک کی، خاص طور پہ ایک ملک کی اتنی قربت اسرائیل سے کیوں ہو گئی ہے؟ فہم رکھنے والے لوگ ہیں بعض اوقات کہ انسانی فطرت اور انسان کی سائیکالوجی جو اس کا بچپن گزرا ہوتا ہے، وہ حالات سب مل ملا کے اس کی ایک سائیکالوجی بنا دیتے ہیں۔ اب اسرائیل کا اندر کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا مقروض ملک ہے، اس کی اکانومی کس حال میں ہے۔ لیکن جس طرح سے اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کر کے اپنی ڈیفنس انڈسٹری ایڈوانس کی ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے، وہ شاید کچھ لوگوں کو زیادہ بھا جاتی ہے کہ اسرائیل انوینسیبل ہے، فارمیڈیبل فورس ہے۔ یہ اس سے متاثر ہو کے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس کے قریب ہو جائیں تو شاید ہم زیادہ بہتر رہیں گے، ویل آف ہو جائیں گے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں۔
عربی جاننے والوں سے زیادہ بہتر قرآن کو کون سمجھے گا. تو قرآن نے ایک فیصلہ دے دیا کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو ان پہ ریلائے کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے دشمن ہو جائیے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ کہ وقت آنے پر آپ اپنا ویٹ ان پہ لین کر سکیں، وہ نہیں ہے. صاحب جس طرح سے پیلسٹائن میں ہوا اور اسی طریقے سے یہ خلیج کے کچھ ملکوں میں وہ دھڑا دھڑ پراپرٹیز خرید رہے ہیں. بے شک. اور آج اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آئی انہیں تو 40 سال 50 سال 60 سال کے بعد ڈیموگرافی جو ہے جب وہ بدلنا شروع ہوگی تو پھر لوگوں کو یہ دن جو ہے وہ یاد آئے گا. یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے، دنیا کو، اور خاص طور پہ پاکستانیوں مسلمانوں کو انہیں سمجھانا بھی چاہیے بات. نہیں، اتنا وقت نہیں لگے گا. یہ اگلے 10 سال کے اندر اندر سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، سمجھ جائیں اس معاملے کو. ایک طرف تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف پوری ہماری 1450 سال کی ایک ہسٹری ہے، ہجرت کے پہلے دن سے لے کے آج تک. وہ ہسٹری بڑی انکریجنگ کہانی سناتی ہے. وہ میں آپ کی بات بڑی ہوتی شاہ صاحب، وہ میں ایک ہمارے باہر کی جرنلسٹ ہیں، ایک بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز والا یہ جو پتہ ایران نے استعمال کیا ہے نا، یہ وہ، اور یہ تو بھئی اتنا تو دنیا نے اس طرح سے سوچا نہیں تھا، اور یہ کیسے کیا انہوں نے وہ کیا ہے. میں نے کہا اگر آپ مسلم تاریخ سے آگاہ ہوں اور تجارتی جو قافلے ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور مسلم تاریخ میں جو تجارتی قافلے تھے اس معاملے میں جنگوں کا کیا کردار رہا، کس طریقے سے وہ ایک ہتھیار کے طور پہ ان کی ان کا استعمال رہا اوور آل، جو اگر آپ مسلم ہسٹری بھی پڑھ لیں تو، اور کس طریقے سے اس کے ذریعے بہت سارے نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے گئے. تو میں نے کہا ہمارے ہاں تو اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں، سیرت پڑھیں، تو ابتدائی 15-20 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیسے آپ استعمال کر سکتے ہیں وقت پہ. تو آپ کا اگر میتھس خراب تھا تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی یہ تھنکنگ موجود تھی کہ اس اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے یہ چونکہ بہت نیرو ہے، 39 مائلز وائڈ ہے. جی ہاں، اس میں بھی جو قابل استعمال ہے وہ تو اور کم ہو جاتا ہے. جی ہاں، اور مدر شپس تو آپ کو پتہ ہے سائڈوں سے تو گزر ہی نہیں سکتے بالکل. 21 ناٹیکل مائلز یس وہ بنتے ہیں. ایران اس طرح کھڑا ہو جائے گا اور اتنی دلیری کا ثبوت دے گا، وہ شاید لوگوں کے لیے حیرت کے باعث بنی ہے بات. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ علامہ اقبال شاید اسی وقت کے لیے یہ کہہ گئے تھے. جی ابھی اسرائیل کے لیے خاصی دشواریاں پیدا ہونے والی ہیں، اور اسرائیل کے فیوچر کے بارے میں جو لوگ سوال کرتے ہیں تو ان سے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ آئی وونٹ بی سرپرائز کہ اگر اسرائیل جو اس نے 1967 کے عرب اسرائیل وار میں علاقے ہتھیائے تھے ان پہ قبضہ اب رکھ پائے گا. کوئی دن جاتا ہے کہ یہ علاقے انہیں واپس کرنے پڑیں گے انشاءاللہ. جس طرح سے امریکہ کا ایک اورا توڑا ہے، اس کا ایک اورا قائم تھا کہ یہ فارمیڈیبل ہے. جی وہ ساری مت ختم ہو گئی. یہ جو 40 دن کی لڑائی تھی اسے ساری مت توڑ دی، اور امریکہ کے اس امیج میں اتنا بڑا ڈینٹ آ گیا کہ اس کو ریپیئر نہیں کر پائے گا. ٹھیک، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مستقل جنگ بندی آپ کو مشکل نظر فی الحال. میں اگر آپ سے یوں پوچھوں کہ جیسے 40 دن کی یہ جنگ تھی اور اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو جب آپ کہتے ہیں کہ عارضی جنگ بندی ہوگی تو کیا آنے والے دنوں میں اگر جنگ دوبارہ چھڑتی ہے تو کیا وہ 40 دنوں سے زیادہ ہوگی اس کی شدت، یا اس سے کم ہوگی، چھوٹے چھوٹے وقفوں میں ہوگی، چھوٹی بیٹلز ہوں گی، یا وار ہوگی؟ نہیں ہوگی تو وار. اچھا، بیٹلز نہیں ہے، وار ہے. لیکن وہ آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا کہ شارٹ ڈیوریشن کی، شارٹ لیوڈ ہیں وہ، ہوئی پھر درمیان میں چلتا رہے گا جیسے پہلے 12 دن ہوئی تھی. تو وہ اس طرح سے
یہ چلے گی. اگر یہ کہا جائے کہ یہ وار پریمبل ہے اس بڑی وار کا جس سے فیئر ہے سب کو کہ تھرڈ ورلڈ وار نہ بن جائے, یہ شاید اس کا پریمبل لکھا جا رہا ہے. اچھا جی, تو اس سارے سینیریو کو, یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے, اس کو اگر آپ پریمبل سمجھتے ہیں تو اصل جو تھیٹر ہے یا اصل جو جنگ ہے, جو کہ ہم سب کی خواہش ہوگی کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کب تک آنے کا خدشہ ہے؟ وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ زیادہ دور نہیں ہے, کیونکہ یہ لمبا معاملہ نہیں چلے گا, ایک وقت آئے گا. جب آپ زیادہ دور نہیں کہتے تو اس زبان میں دہائیاں, سال, دہائیاں, اس لیے کہ قوموں کی زندگی میں سال 2 سال 10 سال تو کوئی پیریڈ ہوتا نہیں ہے, زیادہ جلدی آنی چاہیے. اچھا, تو میں جو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ دوبارہ تیاری کے ساتھ پھر آئیں گے. عام طور پہ ہوتا یہ جو ٹروس سائن کیے جاتے ہیں, جی اس جو انٹرویننگ پیریڈ ہے اس کو ری گروپنگ کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے ڈیفنس میں.